بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مظفر سلطان ہے۔ آج ہم انگلش کی 7 کلاس کا 3rd چیپٹر پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے دی اپیرینس آف دا لیلیز، نیلوفر یا کنول کے پھولوں کا ظاہر ہونا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک وقت ایسا تھا جب یہ دنیا خوش لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ وہ لوگ امن سے رہتے تھے اور کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ جنگلوں میں، کھیتوں میں بہت زیادہ خوراک تھی۔ تمام درخت اور پودے پھلوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ بیماری سے کوئی واقف تک نہ تھا۔ پورا سال موسم بہار ہی رہتا تھا۔ موسم سرما کا نام و نشان تک نہ تھا، جو کہ کافی تباہ کن ہوتی ہے۔ خوبصورت پھولوں سے پوری زمین قالین کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ فضا پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہک سے بھری ہوئی تھی، یعنی ابھی کی نسبت سے ان کی آواز اور خوبصورتی کافی زیادہ تھی۔ وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی تک آزادی سے گیت گاتے ہوئے اڑتے تھے۔ وہاں کوئی بھی ان کو نقصان نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ زمین بالکل جنت جیسی تھی اور لوگ حقیقی طور پر خوش رہتے تھے۔ وہ لوگ فطرت کے ساتھ رہتے تھے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ دن کے وقت ادھر ادھر گھومتے تھے اور خوراک تلاش کرتے تھے، اور رات کے وقت سب آسمانی دنیا کے نیچے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ ستاروں کو دیکھتے تھے اور ان کو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ وہ عظیم الشان روحانی مخلوق کے دیس میں رہتے ہیں۔ ایک رات انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا جو کافی زیادہ چمکدار تھا باقی ستاروں کی نسبت، اور اس کی لوکیشن کافی دور تھی باقی ستاروں سے، اور وہ پہاڑوں کے کافی قریب تھا۔ بہت دن تک لوگ اسے دیکھتے رہے، کافی حیرانگی کے ساتھ، اور وہ کافی ڈرے ہوئے بھی تھے، اور ان میں سے کچھ شک کر رہے تھے کہ یہ جو ستارہ ہے یہ ان کے کافی قریب آسمان سے نیچے آیا ہوا ہے اور زمین پر دیکھنے آیا ہوا ہے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ آبزرو کر رہے تھے کہ یہ جیسے بالکل پہاڑ پر آ کر رکا ہوا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ ستارہ کیوں آیا ہے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ آخرکار انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے کچھ بہادر جنگجو وہاں پر بھیجیں گے تحقیق کے لیے۔ لہٰذا کچھ واریئرز جمع ہوئے اور وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ستارہ ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے اور کافی عجیب سا معلوم ہو رہا ہے، جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے۔ وہاں کے کچھ سمجھدار لوگوں کی ایک مجلس جمع ہوئی کہ وہ اس کے حوالے سے مزید جان سکیں اور اگر ممکن ہو تو اس ستارے کی آمد کا یا اس نظارے کا کوئی نہ کوئی مفہوم یا مطلب نکال سکیں۔ وہ کافی خوف زدہ تھے کہ یہ کوئی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اور کچھ سمجھتے تھے کہ یہ اچھائی کی علامت ہو سکتا ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی برائی کی آمد کی نشانی ہو سکتی ہے، اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ ستارہ ہے جس کے بارے میں ان کے آباء و اجداد نے بتایا تھا کہ یہ ستارہ جنگ کی علامت ہے۔ کافی دن گزر گئے، لیکن یہ جو معمہ ہے وہ حل نہ ہو سکا۔ ایک رات وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے خواب آئی، اور ایک عجیب و غریب خواب تھا جس میں ایک خوبصورت لڑکی آتی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، او اچھے انسان، میں یہاں کا جو زمین کا چارم ہے، یہاں کی جو خوشی ہے، خوبصورتی ہے، دلکشی ہے، اس سے کافی متاثر ہوں۔ اس کے جو پھول ہیں، پرندے ہیں، دریا ہیں، اس کی جو خوبصورت جھیلیں ہیں، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے علاوہ جو یہاں کا سبزہ ہے، اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں۔ میں نے اپنی سسٹر کو ایک عجیب سی دنیا میں چھوڑ دیا ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ آپ مہربانی کریں اپنے جو مشیر ہیں، جو آپ کے دانا لوگ ہیں، ان سے مشورہ کریں
اور ان سے پوچھیں کہ اگر وہ مجھے الاؤ کریں تو میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر ان کا جواب یس میں ہے، ہاں میں ہے، تو بتائیے گا کہ میں کہاں رہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میں یہاں رہوں اور آپ لوگوں کو خوشی سے مسلسل دیکھ سکوں۔ اور مہربانی کر کے ان سے پوچھیے گا کہ میں کہاں پر رہوں اور کس حالت میں، کس روپ میں رہوں، تاکہ مجھے ہر کوئی پیار کر سکے اور میں بھی ان کو دیکھ سکوں۔ جب صبح بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ اپنے ٹینٹ سے باہر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا، اور اس نے جب دیکھا آسمان کی طرف تو وہ ستارہ وہیں پر اپنی جگہ پر موجود تھا، اور اس نے صبح سویرے ہی اپنا ایک درباری بھیجا کہ وہ جا کر اعلان کرے اور تمام جو اس کے مشیر ہیں ان کو وہاں دربار میں جمع ہونے کا کہے۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس نے تمام تفصیلات خواب کے بارے میں بتا دی۔ تو پھر ان سب نے اس چیز کا نتیجہ اخذ کیا کہ وہ جو ستارہ ہے وہ ان کی زمین کے ساتھ پیار کرتا ہے اور وہ انسانوں کو بھی پیار کرتا ہے، اسی لیے اس کی خواہش ہے کہ وہ ان کے درمیان رہے۔ اگلی رات 5 لمبے اور اچھے دکھائی دینے والے بہادر جنگجو بھیجے گئے تاکہ وہ جا کر اس ستارے کو ویلکم کر سکیں زمین پر، اور وہ گئے پہاڑ کی چوٹی پر اور ساتھ اپنے زیتون کے درخت کی ایک شاخ لے گئے اور ستارے کو پیش کی ایک پیار کے اظہار کے لیے، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ستارے نے وہ گفٹ ایکسیپٹ کر دیا۔ اور جب وہ واپس آئے اپنے گاؤں کو خوشی کے ساتھ ساتھ، ستارہ ان کے اوپر پر پھیلائے ہوئے آ رہا تھا اور ان کو فالو کر رہا تھا، اور ساری رات وہ ان کے گھروں کے اوپر ٹھہرا رہا جب تک صبح نہ ہوئی۔ اور اگلی رات وہی لڑکی بادشاہ کی خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں، مجھے مشورہ دیں کہ میں زمین پر کس جگہ پر رہوں اور کس حالت میں رہوں۔ اور جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے یہ مسئلہ اپنے مشیروں کے سامنے پیش کیا، اور ان سب نے مختلف قسم کے مشورے دیے۔ کچھ نے کہا کہ اس ستارے کو کسی بڑے درخت کے اوپر رہنا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ اسے پہاڑ کے اوپر ہی رہنا چاہیے یا پھر خوبصورت پھولوں کے بیچ، اور بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوا، لیکن وہ اس چیز کا فیصلہ نہ کر سکے اور نہ ہی اس مسئلے کو سلجھا سکے۔ پھر انہوں نے خود ہی ستارے سے کہا کہ وہ اپنے لیے کوئی جگہ چوز کر لے، سلیکٹ کر لے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے اس نے پہاڑوں کی چوٹی پر رہنا شروع کیا، لیکن وہاں سے وہ سب کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے سرسبز چراگاہ میں رہنا شروع کیا، لیکن اسے ڈر تھا کہ بھینسیں اور بچھڑے وہاں سے اسے کھا نہ لیں۔ پھر اس کے بعد اس نے چٹانوں کو دیکھا، لیکن وہ بہت زیادہ اونچی تھی اور وہ وہاں سے بچوں کو اور بچے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے مجھے کہاں رہنا چاہیے، ستارے نے اپنے آپ سے کہا۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں سے یہاں کے لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں جو مجھے کافی عزیز ہیں۔ میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، وہ میرے ساتھ کھیلیں گے اور میں انہیں چوم بھی سکوں گی ٹھنڈی جھیل کے اندر۔ اس کے علاوہ پوری قوم مجھے چاہے گی، میں جہاں بھی ہوں گی۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ جو چمکدار ستارہ تھا وہ پانی کے اندر رہنا شروع کر دیا اور ٹھنڈی جھیل میں اس نے اپنا آشیانہ بنا دیا۔ وہاں سے وہ اپنے آپ کا عکس پانی کے اندر دیکھ سکتی تھی۔ اگلی صبح ہزاروں کی تعداد میں
سفید پھول لوگوں کو نظر آئے جھیل کی سطح پر، اور لوگوں نے ان کو وائٹ لیلی کا نام دیا، جس کا مطلب ہے سفید نیلوفر یا سفید کنول کے پھول۔ اور وہ جو ستارہ تھا وہ جنوبی آسمان کی طرف سے تھا، وہاں پر رہتا تھا، اور اس کا جو عکس تھا، اس کی جو سانسیں تھیں وہ بھی ایزیلی دیکھی جا سکتی تھی، جو ٹھنڈا ایریا تھا شمال کا۔ اس کے علاوہ وہ جو بھیڑیے ہیں، ریچھ ہیں، ان کا شکار دیکھ سکتی تھی، اور اس کی جو بہن ہے وہ مشرق اور مغرب دونوں طرف سے اس کو دیکھ سکتی تھی آسمان کی طرف سے۔ حتیٰ کہ آج تک کا جو دن ہے، اگر آپ جھیل یا کسی تالاب کی سائڈ جائیں، آپ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سفید کنول کے پھول دیکھ سکتے ہیں، جو کہ پانی کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں۔